وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں بن سکا بھی۔ جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کی لسٹ میں لیتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے۔ وہ بندہ ہی نہیں بن سکا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرے۔ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خواہشات کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں۔ میرے بچوں، تربیت اس مقام کی طرف اپنے آپ کو سوچے کہ ابھی بندے بن نہیں سکے، بندے بن نہیں سکے۔ بندے اللہ کی نگاہ میں بنے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ خود سے وہ بے فکر ہو جائے۔ کس سے بے فکر ہو جائے؟ خود سے۔ تیرے کھانے کی فکر، اللہ حکم دیا میں محنت کروں گا، دکان پر بیٹھوں گا، کاروبار کروں گا، وہ کروں گا، لیکن اس پر نہیں ہوگا۔ یہ بھی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ڈیوٹی لگایا ہے۔ باقی کرنے والا رب کی ذات میں کیا ہے؟ ایڈی نہیں بنے گا وہاں پر، ڈیوٹی کو پوری نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایڈی بن کر سوتا رہے گا، کام چور بن کر، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ بندہ۔ حکم سمجھ کر، کیونکہ دنیا میں دارالاسباب ہے، تو حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے قدم کو اٹھاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیلو محنت کے لیے، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، تو پھر میں تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ کیا کروں گا؟ روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تو بندہ وقت پر اٹھے گا، کم سوئے گا، کم کھائے گا، دنیا میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا، دن میں کرے گا، رات میں کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آئے گا۔ باقی عقیدہ اور یقین اپنی محنت پر، اپنی کمائی پر، اپنی دکان پر، اپنے اسباب پر، اپنی ملازمت پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ کہے پر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر۔ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بنا کر بھی اسباب کے حوالے کرتا ہے، اسباب میں رکھتا ہے اس کو۔ کیوں؟ اسباب بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اسباب کا انکار کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔ نہیں کرنا، دکان چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، محنت چھوڑ دو، بس معمول چھوڑ دو اپنا، کچھ نہیں، اللہ پر توکل کرو، آیا تو کھا لو، نہیں تو ڈانٹ پڑا کے سوتے رہو۔ ارے بابا، کتا بھی اس پر قناعت نہیں کرتا۔ اگر مالک کے در کا ٹکڑا نہ ملے تو اپنے پیٹ کو، بھوک کو دور کرنے کے لیے کسی گلی میں گھوم کر اپنا پیٹ بھر لے گا۔ کیا کتے سے بھی غیر گزرا ہوا ہو گیا؟ فانتشروا فی الارض، زمین پر یہ پھیلے گا، محنت کرے گا، محنت کے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نیک بندوں کی پہچان یہ ہوگی، اللہ پر یقین کرنے والوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے رحمت کو لینے کے لیے اپنے بس کی محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو بندے کوشش کرتے اللہ کا حکم سمجھ کر ان کے ہاتھ و پیر کے مارنے پر برکت والی اور رحمت والی روزی دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس درجے میں تو ہے، مگر یقین کی بنیاد پر نہیں۔ یقین تو صرف اللہ کی ذات پر۔ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے محنت، 8 گھنٹے محنت نہیں، 24 کے بجائے 28 گھنٹے کر لے، مگر مل نہیں سکتا جتنا رب نہ چاہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، یہ اعتماد کا راستہ ہے۔ اب اللہ پر اعتماد کا غلط رخ یہ ہے، اللہ تو کہے کہ تو اپنے قدم کو اٹھا، محنت کر، کچھ نہیں تو جنگل کو جا کر لکڑی توڑ کے لا کر کاٹ کر بیچ، یا مٹی کھود، یا محنت کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو محنتی ہو، محنت کرتا ہو۔ آئیدہ اللہ کو پسند نہیں ہے، آئیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو محنت کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بلکہ مخلوق میں بھی جو مخلوق عیدی ہے، وہ مخلوق کے نگاہ کے اندر بھی ذلیل ہے، مخلوق کے نگاہ میں بھی ذلیل ہے۔ ایک بیل ہے، محنتی بیل ہے، تو کسان اپنے پیٹ کے کھانے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرے گا، ہرا چارہ اس کو ڈالے گا۔ اور جو بیل عیدی ہو جائے، اس کو چارہ ڈالنے سے زیادہ رپا رپ آ کر ٹکائے گا نا مالک، بیٹا کھا کھا کے خالی گوبر کر رہا ہے، محنت تو کر رہا نہیں۔ خدا دنیا ہی کے اندر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ تو مخلوق میں جو مخلوق اللہ پر اعتماد کے نام پر جو عیدی بن جائے، اس کو خدا ذلیل کرتا ہے۔ تو اس انسان کو تو اللہ نے، اچھا اللہ نے بیل کو تو حکم نہیں دیا کہ تم محنت کر، مگر محنتی بیل جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تو خالق ہے ہر چیز کا، مخلوق کا،
مالک کے ہاتھ سے عزت کے ساتھ میں کھیت سے چارے کو کٹوا کر لا کر وہ ڈالے گا، اور اگر وہ محنتی بیل نہ کھائے تو پھر مالک پریشان ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عارضی مالک کے ذریعے سے اس کو عزت دلاتا ہے۔ کس کو عزت دلاتا ہے؟ جو محنتی بیل ہے۔ اس کے بجائے ایدی بیل جو ہو جائے انہیں تو اللہ کی طرف سے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ مالک اس کو مارتا ہی مارتا رہتا ہے، منقلے ڈباتے رہتا ہے، گھوسے ہی مارتے رہتا ہے، اس کو چارہ کھلانے کی وجہ مکاٹ چھوڑ دیتا، جا کھا، لوگوں کے ڈنڈے کھا، اور لوگ تجھے پریشان کریں گے، یا کہ کون باڑے میں ڈالیں گے، جا کیا کرے گا، اس کو اس کے حوالے کر دے گا وہ۔ اور زیادہ ہی اگر پریشانی ہوگی تو پھر کیا کرے گا، قصائی کے حوالے کر دے گا۔ یہ بڑا ایدی ہے، ایدی بیل کا انجام یہ ہو جاتا ہے۔ اور محنتی بیل کا انجام اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ مالک اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو عزت عطا کرتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ اس کو چاہتا ہے۔ تو جب اللہ اپنی حقیر مخلوق کے لیے، تو پھر اپنے محبوب کی اس امت کو، جب میرے آقا نے خود دنیاوی اعتبار سے امت کو نمونہ بتانے کے لیے آپ نے تجارت فرمائی، اور آپ نے ظاہری طور پر بکریوں کے دودھ کو دہایا، ظاہری طور پر آپ نے تجارت کی ہے، یہ تو نمونہ تھا نا امت کے لیے۔ آپ سے زیادہ توکل، خدا کی قسم، ذات مصطفیٰ کو یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کے نمونے کے لیے کیا میرے آقا نے۔ تو پھر اس آقا کے نام لینے والی امت اس طریقے وصفے کو چھوڑ کر زیادہ توکل کے حماقت کی بنیاد پر ایدی بن جائے تو انجام کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی ہے کہ پھر لوگوں کی نظر سے گرے گا، گھر والوں کی نظر سے گرے گا، بیوی بچوں کی نظر سے گرے گا، محلے والوں کی نظر سے گرے گا، انسانوں کی نظر سے گرے گا۔ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ اور یہ گرنا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ سے گر رہا ہے، اور گرنے کی وجہ یہ کہ عہدی پن کر لیا ہے، یہ خدا پر خدا کے فارمولے کو بدل رہا ہے۔ اللہ تو بغیر محنت کرے بھی نہیں دے سکتا کہ تو وہ قادر مطلق ہے، دے، اس کی مالک کی مرضی ہے، مگر تو اللہ پر قانون چلا رہا ہے، قانون کو اس پر لاگو کر رہا ہے۔ کیا بغیر محنت کے اللہ نہیں دے سکتا کہ؟ تو پھر اللہ بغیر محنت کے دیتا ہوں کہ تجھے بول کر محنت نہ کرو بول دیا کہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے نمونہ دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لوہے کو پگھلا کر لوہاری کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے الگ الگ کام کیے، اور خود جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو، صحابہ کرام کو اس رخ پر ڈالا کہ ان کو کسی رخ کے اعتبار سے توکل کا یہ رخ نہیں بتایا کہ تم اللہ پر اعتماد کرو۔ میرے آقا نے امت کو تربیت دینے کے لیے صحابہ کی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ کہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنت کی رضا کا پروانہ مل گیا تو جہاں کے مالک کی صحبت کا پروانہ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اور دنیا کے معاملات میں مدینے کے بازار صحابہ کرام سے برونق تھے، مدینے کے کھجور کے باغات میں محنت کرنے والے صحابہ کرام، وہاں کے نظاموں کو لے کر چلنے والے، محنت مزدوری کرنے والے صحابہ کرام، جا کر اونٹوں کے لیے چارہ کھجوروں کے توڑ کر لے کر آ کر مدینے کے بازار میں بیچنے والے، جنگل سے جا کر ایک صحابی سے تو ایسی دعا کے لیے ہوئی تو 2 مرتبہ سنا، تیسری مرتبہ فرمایا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ یار اس کا کچھ تو ہوگا نا؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی میرے بیوی کے جہیز کے اندر میں ایک شال آئی ہے، شال ہے، اچھا لے کر آؤ۔ دعا سے کام نہیں بتایا، امت کی تربیت کرنا مقصود تھا تاکہ وہ تربیت کے نظام میں بگڑنے نہ پائے۔ بولے کہ لاؤ، لے کر آئے وہ صحابی، تو دوسرے صحابی کو فرمایا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن تربیت مقصود ہے، جس کو کچھ درہم لگاؤ تم اس کو خرید لو۔ دوسرے صحابی لگا دیے درہم اور خریدے 2 درہم 3 درہم، کہا کہ جب لاڑی خرید کر لاؤ مدینے کے بازار سے، اور خرید کر لائے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے لکڑی کا ٹوٹا توڑا ہوا اپنے دست مبارک سے، اور اپنے دست مبارک کے منور سے اس کلہاڑی کو اس لکڑی میں لگایا اور کہا کہ اب ہماری دعا تمہارے لیے رحمت کے دلانے کا ذریعہ بنے گی، صرف دعاؤں پر بھروسہ کر کے عیدی بن جانا یہ گمراہیت ہے۔ جاؤ مدینے کے جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور مدینے میں لا کر بیچو، اور بیچ کر
اگرچہ کہ زیادہ ہمارے سامنے دن اور رات نہ بیٹھے رہو تم. کئی دن ہو گئے وہ صحابی جو دعا ان کے اطراف میں گھوم رہے تھے. کئی دن کے بعد میں میرے آقا ان کو دیکھا تھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ بہت خیر سے ہوں, بڑی عزت اللہ ادا کر رہا ہے, اور دنیا کی سارے وہ سب کے, میرے بیوی بھی خوش ہے, معاشرے میں بھی ایک مقام ہے. تو معاشرے سے مقام, کیونکہ غلط چیز کے رخوں پر چلے گا تو اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے. اس لیے میرے بچوں کبھی محنت سے پیچھے مت ہٹو, محنتی بنو. یہ جوہر ہے عارفین کا, یہ جوہر ہے صحابہ کرام کا. عہدی اگر بن جاؤ تو اللہ کی نگاہ سے بھی گرو گے, آسمانی دنیا کے فرشتوں کی بھی نگاہ سے گرو گے, اور اللہ والوں کی بھی نگاہوں سے گریں گے. عہدی پن یہ بڑی ذلت کی چیز ہے. دوسری طرف میں یہ ہے کہ پھر جو کچھ بھی محنت کرے اس پر یقین بھی نہیں, یہ اس سے زیادہ گمراہی کی بات ہے. اس لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ محنت سے پیچھے نہ ہٹے, اور اپنے اسباب اور محنت ہی کے اوپر یقین بھی نہ رکھے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طبیعت اس انداز سے ہوئی تھی. اچھا, محنت پر یقین نہیں ہوگا, محنت پر یقین نہیں ہوگا, محنت کر رہا ہوگا, یقین اللہ کی ذات پر ہوگا, تو پھر وہاں پر بخیل بھی نہیں بنے گا. جو یقین اللہ کی ذات پر ہے, میرے 10,000 روپے کی آمدنی ہے, مہینے کو خرچ کرنے کا مسئلہ اگر 15,000 آ گیا, پریشان نہیں ہوگا. کیوں؟ یقین اللہ کی ذات پر ہے. اسی محنت کے اوپر خدا 30,000 کی برکت بھی دے سکتا ہے. اور جو یقین اپنی کمائی پر کر لیا, اپنے اسباب پر کر لیا, وہ تو 10,000 کے آگے کا سوچے گا بھی, کیا پھانسی لے لوں میں, کیا قرضہ لوں, کیا جورو کا زیور میں رہ کھا دوں, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ایسا گمراہ ہو جائے گا. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ محنت سے کوئی عیدی نہ بنے, اور یقین کے معاملے کے اندر میں اپنی کمائی اور اپنی محنت کے اوپر یقین بھی نہ کرے, اعتماد اللہ کی ذات پر کرے. وہ رب العالمین دکھے گا, مثال دے رہا ہوں 2,000 روپیہ, لیکن رب العالمین اس میں کام نکالے گا تیرا 2 لاکھ کا. تیری عزت, تیری عطائیں, تجھے دل کا سکون اور دل کا اطمینان. وہ 2 لاکھ کما کر بیٹا دواخانے میں پڑا رہے گا پریشان ہو کر, اور یہ 2,000 کے اندر خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. وہ 2 لاکھ کما کر اس کے بیوی بچوں سے کنپٹیاں سیکھ رہے ہوں گے, اور یہ 2,000 کے اندر اس کی بیوی بچے اس کے ہاتھ پیر دبا رہے ہوں گے. یہ عزت کی زندگی ہوگی. تو یقین بھی ضروری ہے, اور عہدی ہونا بھی نہیں چاہیے. یقین اللہ کی ذات پر, اسباب پر نہیں. جتنا بندے کا اللہ کی ذات پر توکل ہوگا, اعتماد ہوگا, اللہ کا معاملہ اس دنیا میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ توکل کی بنیاد پر ہوگا. 2 روپیے میں 2 لاکھ کے کام بنا سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن جس کی سوچ 2 روپیے سے 2 لاکھ, 2 کے بجائے 2 لاکھ میرے ہاتھ میں آئے تو ذرا اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے. بیٹا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے نا. کیا اللہ اگر کہہ رہا ہے تو تیری نظر میں 2 روپیے بھی برابر ہو, 2 لاکھ بھی برابر ہو, نہ 2 روپیے ہو نہ 2 لاکھ روپے ہو, بلکہ اللہ کی ذات ہو, تو وہ رب العالمین تجھے پھر وہ برکت والی روزی عطا کرے گا کہ تجھے پھر لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا, بلکہ خود بخود اینٹ جڑتے چلے جائیں گے, کام بنتے چلے جائیں گے. کوئی کام اس کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنے گا. یہ جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ, وہ اللہ کے اعتماد, اللہ کی یقین پر. جو کچھ اللہ نے دیا اس کو اختیار کرو, عمر ضائع مت کرو. نہ تم کو دنیا بنے گی, نہ دنیا میں عزتیں ملے گی, نہ روحانیت تمہارے ہاتھ میں رہے گی, نہ نظام ہاتھ میں رہے گا. اسباب کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نوم الصبح یمنع الرزق, نیا دن نئی روزی. نئے دن کے وقت میں تو آپ پرانی رات میں سو رہے ہیں, فجر کے وقت میں اٹھ نہیں رہے ہیں, محنت کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. علی صبح اٹھو, اسباب کو اختیار کرو, محنت میں پیچھے مت ہٹو. اللہ نے تو کہا کہ نوم الصبح یمنع الرزق, کہ نیا دن نئی روزی, اور نئے دن کے ساتھ میں جو اٹھ کر جو محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نئی روزی عطا کرے گا.
اب ملی ایک دن، اللہ نے دے دیا تیری قسمت سے ایک روزی ایک دن کی، اب اس روزی کو جو الاٹ اللہ تعالیٰ کر دیا، اب 5 دن صبح اٹھنے کو تیار نہیں ہے اور صبح اٹھ کر نئی روزی کی تلاش کرنے کو تیار نہیں ہے، تو باسی روٹی، باسی روزی، باسی روزی، باسی روزی، فوڈ انفیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر بولے گا دیونا جی 500 روپیہ، کیوں؟ روزی جو اللہ تعالیٰ دیا تھا ایک دن کی، اب اس کو باسی بنا دیا تو۔ اس لیے میرے بچوں، ہماری تعلیمات یہ خانقاہ کی نہیں ہے، بلکہ 9 مصیبتی یا 9 روزانہ نئے دن کے ساتھ نئی روزی تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ نئی روزی، اب وہاں پر عہدی بن گئے تو تم سے توکل کھینچنے کو، اللہ کی نسبت اور یقین کو کھینچنے کے لیے شیطان تم پر مسلط ہو گیا ہے۔ یقین محنت پر نہیں کرنا کہ محنت کریں گے ہی تو ملے گا، یہ بھی غلط ہے، توکل کے خلاف ہے۔ لیکن محنت کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم کیا ہے اور میرے آقا مصطفیٰ نے محنت کا نمونہ امت کو دیا ہے، اس لیے محنت میں پیچھے نہیں۔ روزانہ جیسے تمہارے اوپر فرض فجر فرض ہے نا، جیسے فجر کے وقت میں فجر ہوتی ہے، ویسے ہی جس وقت اللہ کی بارگاہ سے روزی بڑھتی ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اسباب تمہارے پاس میں ہے موجود، نوکری کو جانا 10 بجے ہے، ٹھیک ہے 10 بجے جاؤ، لیکن تمہاری نوکری تمہارے لیے رحمت کا باعث بنے تو ایک نوکری 10 بجے سے شروع ہوگی، دکان تمہاری 9 بجے کھلے گی، لیکن اس نوکری کو اور اس دکان کو رحمت کا ذریعہ اگر بنانا ہو رب کی بارگاہ میں، تو ایک ڈیوٹی تو اس کی شروعات تم اپنی تہجد سے کرو، فجر سے کرو، کہ اس وقت میں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ پر اعتماد کرنے والا ہوں۔ اب وہ ڈیوٹی کون سی ہے کہ نماز پڑھو، یاد الہی کرو، ذکر الہی کرو، کیا کرو؟ اہل طریقت کی پہچان تو ہے نا، فجر میں سونے والے اہل طریقت ہے، وہ اہل شیطان ہے وہ، اور خانقاہوں میں وہ لوگ نہیں آنا چاہیے جو تہجد نہ پڑھ سکے، مسجدوں میں رہو، اور جو فجر میں پڑھنا جن کے لیے مشکل ہو تو مسجد میں بھی نہیں سونا چاہیے، جا کے روڈ پہ سو جائے۔ اہل طریقت کے لیے تو اعتماد و توکل تھا، اور توکل کس بنیاد کے اوپر؟ کہ اپنی محنت اپنے اسباب پر نہیں، اسباب پر یقین یہ تھا کہ میری قابلیت سے، میری دکان سے، میرے شو روم سے، اور میرے اسباب سے، اور میری تنخواہ سے، اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا، یہ تو توکل کے خلاف میں تھا، توکل کے خلاف میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کھٹک گیا، تو اب ایسے حالات بنتے چلے گئے، لیکن توکل بھی ختم ہو گیا۔ جو توکل ختم ہوا، 50,000 روپے، ٹھیک ہے 50,000 روپے ہمیں، اب کیا 50,000 پر نظر اس کی جمی ہوئی ہے نا؟ اب ایک آدمی وہ ہے جو 10,000 کے درمیان جس کا گزارا بڑی فیملی بھی پڑ رہی ہے، اور یہ 50,000 ہے تو اپن مختصر فیملی مست امن چمن میں رہیں گے۔ لیکن جب توکل اور اعتماد اللہ کی ذات کے بجائے 50,000 پر تیرا آ گیا کہ ہر مہینہ تو 50,000 پہلی ختم ہونے سے پہلے آ جاتے، اعتماد اور توکل ختم ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوڈ پائزن کی اس کو روزی ایسی دے دی جاتی ہے کہ 50,000 آنے سے پہلے 10,000 کا مخروض بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ اولاد کا مسئلہ، یہ بیوی کا مسئلہ، یہ بیماری کا مسئلہ، وہ مسئلہ، وہ کیس، وہ کورٹ، وہ کچہری، اگھاؤ کے لوچوں کے درمیان ایسا پڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ویسا ہے، یہ اس کے واسطے خرچ ہو گیا، وہ اس کے واسطے خرچ ہو گیا، وہ اس کے واسطے، انہوں قرضہ لے لیے ڈبا دیے، اور انہوں یہ کر لیے وہ کر دیے۔ جب تک گڑ تھا، جب تک تو مکھیاں تھیں، اب وہ 50,000 پر تھا اس کا بھروسہ، اعتماد و توکل تو 50,000 کے بھی مقابل، پھر توکل تو انہوں نے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے کو تو 50,000 روپے آتے ہیں نا مہینے کو، میرے کرایہ آتے ہیں، میرا وظیفہ آتا، میری کمائی ہے، مجھے کیا فکر کی بات ہے؟ تو ایسے فکروں کے درمیان آ جاتا ہے، پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، الٹا پھر قرضے میں زندگی آ جاتی ہے۔ اس لیے اسباب کی دنیا میں بھی اگر راحت اور سکون کی زندگی ہونا ہو تو توکل اور یقین پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ جتنے حالات تمہارے پاس میں اسباب کی صورت میں ہیں، یہ سبب ہے، رب نہیں ہے، چاہے 50,000 کا ہو کہ لاکھ کی آمدنی ہو،
خدا کی قسم وہ لاکھ بھی راکھ ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا کہ وہ لاکھ کی آمدنی راکھ بن جائے گی، مہینے کے آنے سے پہلے مقروض اور قرض دار بن جائے گا۔ اللہ کے بے شمار نظام ہے جو اعتماد کرتے ہیں، واللہ یتوکل الصالحین، ان بندوں کے لیے میں کافی ہوں جو بندے میری ذات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد کرنے والا مطلب کیا ہے کہ 50,000 بھی ہے، اگر اللہ کی مرضی کے لاکھ روپے خرچ کرنے کا مسئلہ بھی تو 50 ہی ہے میرے پاس، تو لاکھ میں سے کیسا خرچ کروں سوچتا نہیں ہے، بالکل خرچ کروں گا، جو ہے وہ خرچ کرنے کی سوچے گا، وہ اب میں یہ خرچ کیسا کروں یہ نہیں سوچے گا۔ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پر۔ نہیں میرے پاس تو ہے 10,000 کی آمدنی، اس کے واسطے بھی تو 6,000 میرے خرچ کو چھوڑنا پڑتا، 4,000 کی بات ہے اللہ کی راضی کرنے کے واسطے تو ٹھیک ہے، اب پورا حساب انہیں جوڑ رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ تو جوڑنے دنیا کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، دنیا کے جوڑ کے ساتھ چلنے والا، تو توکل کرنے والا کہاں ہے؟ توکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحمت کا نظام کھولتے ہیں اس کے لیے۔ واللہ یتوکل الصالحین، کہ جو اللہ پر اعتماد اور یقین کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ والے بھی عقیدے اور یقین کے ساتھ میں جو ان کے نظاموں میں چلتے ہیں ان کے لیے پھر ان کو محتاج نہیں بننے دیتے۔ اللہ والوں کا نظام توکل اور اعتماد پر ہوتا ہے۔ تو نہ اللہ پر توکل کیا نہ اللہ والوں کے نظام پر توکل کیا تو وہی فقیر رہے گا اور وہی تو اپنے اسباب کا پجاری رہے گا، اور تو قرآن مجید کے مطابق میں تو بندہ ہے رب کا نہیں، اللہ والوں کا نہیں، بلکہ بندہ ہے اپنی خواہشات کا اور اپنی چاہتوں کا اور اپنے تقاضوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا کہ تم اپنے نفس کے بندے بن گئے، اپنے خواہشات کے بندے بن گئے۔ یہ خواہشات کے بندے، نفس کے بندے کیا ہے؟ اپنی پیٹ پوجا، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنے لیے 100 کی بات نہیں 1000 روپے خرچ ہو جاتا، نہ ہوندو نہ اپنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ خواہشات والے بندے ہیں، یہ رب کے بندے نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس کے بندے ہیں۔ پھر وہ خواہشات کا بندہ بن گیا ہے، اپنی ضرورتوں کا بندہ بن گیا ہے، تو رب کا بندہ نہیں بن سکا ابھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو پھر خواہشات پر، اپنے تقاضوں پر اور اپنے ضروریات کا بندہ جو بن جاتا ہے وہ خدا کی نگاہ سے گر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں بن سکا تو وہ مسلمان کا بنے گا، جب مسلمان نہیں بنا تو مومن کا بنے گا، مومن نہیں بن سکا تو وہ اللہ کا مقرب اور محبوب کہاں بنے گا؟ وہ تو منزل بہت دور ہے۔ اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر، اور اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو بغیر ڈوری کے اور بغیر رسی کے چھوڑنے پر یہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنی محنت کے لیے پیچھے مت ہٹو۔ اب ہم سے محنت کام بالکل نہیں، جس وقت میں تمہاری روزی ہوتی ہے اس وقت میں اٹھو اور جاگو، اس وقت میں مت سو، عادی مت بن جاؤ اس وقت میں سونے کے، اس وقت میں عیدی مت بن جاؤ، اور جب وقت ہو جائے نکل جاؤ زمین کے اوپر، جو محنت کر سکتے ہو کرو، محنت کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم اپنے قدم کو محنت کے لیے اٹھاؤ گے تو پھر تمہارے قدم پر برکت عطا کرے گا، رحمت عطا کرے گا، سمجھے؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والی روزی تمہیں عطا کرے گا۔ رحمت والی روزی کا مطلب یہ ہے کہ تم دینے والے ہاتھ بنو گے، مانگنے والے نہیں بنو گے، ورنہ پھر ذلت والے بن جاؤ گے، لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے، بیوی بچے دھتکار دیں گے، معاشرے والے دھتکار دیں گے، نظر سے گر جاؤ گے، ارے یہ تو کھانے والا ہے کھلانے والا نہیں ہے، یہ تو صرف آنے والا ہے یہ تو کرنے والا نہیں ہے، نظر سے گر جاؤ گے۔ اس لیے اعتماد اور یقین کے ساتھ میں اس اعتماد اور یقین کو پیدا کرنے کے لیے اپنی محنت سے ہم اپنے کو نہیں بچانا چاہیے، بلکہ محنت اور اسباب کو اختیار کرنا، اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر رکھنا، اور پھر اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر اس کی دلیل کیا ہے کہ 10,000 ہے تو 1,000 کے خرچ کی تو سوچتے ہم، لیکن 11,000 کے ہم کیسا سوچیں، کیسا ہوتا کہ ہم سے نہیں اعتماد نہیں ہوا تجھے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اگر ہے تو تو 11,000 کی نہیں 11 لاکھ کی سوچ لے، پھر رب تجھ سے وہ کروائے گا، رب وہ کروائے گا۔ اعتماد اور یقین اور محنت اور اسباب کے ساتھ میں اعتماد اور یقین کی بنیاد پر چلے گا، اللہ عزت والے نظام تجھے عطا کرے گا، اور پھر تجھے عزتوں کے تاج عطا کرے گا۔ اس لیے اپنے اسباب پر، ظاہری اسباب کے اوپر یقین نہیں، یقین اللہ کی ذات پر، محنت میں کوئی کسر نہیں۔ اس لیے اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں پر اپنی خواہشات کے بندے نہ بنیں،
بلکہ محنتوں میں آگے بڑھتے رہیں، کہیں پر عیدی نہ بنے، بلکہ جو سبب ہمارے ذمے ہیں، ملازمت والا ملازمت کا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری طرح نہیں بول رہا ہوں میں، اس طریقے سے ترکاری بیچنے والا جا کے کلکٹر کی چیمبر میں بیٹھو، یہ نہیں بول رہا ہوں میں۔ اللہ جو سبب تم کو دیا ہے اس سبب کے اندر میں عیدی مت بنو، اس میں خوب محنت کرو۔ وہ توکل نہیں ہے جو اللہ سے تمہارے رخ کو پھیر دے۔ عقل حلال کے ساتھ اپنے خواہشات کے، اپنے ضرورتوں کے بندے مت بنو، اور عہدی مت بنو، عہدی مت بن جاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے عہدی بدلے۔ وقت پر روزی کے تقسیم ہونے کے وقت میں اٹھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور محنت کے لیے شرماؤ مت، مٹی کھودو، ترکاری کی بنڈی ڈھک دو، جو اللہ سبب تمہارے حوالے کیا ہے اس سبب کے اندر ہے۔ اگر تم کو وزیر اعظم بنایا تو میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ تم آ کر قبروں کے گڑھے کھودو، نہیں، جس روزی کے نقشے میں خدا نے تمہیں رکھا ہے اس روزی کے نقشے کے اندر میں مستعدی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ عقل حلال عطا فرمائے، راہ طریقت میں عقل حلال والے چلیں گے، اللہ ہم سب کو محنت کی بھی توفیق عطا فرمائے، عقل حلال کی روزی عطا فرمائے۔ بحق لا الہ